اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا اگر ہم معمول دیکھتے ہیں تو صحابہ رمضان کی تیاری کے لیے ماہ شعبان میں بہت محنت کرتے تھے۔ ماہ شعبان میں آہستہ آہستہ اپنے جو دنیاوی مشاغل ہیں ان کو کم کرتے تھے، چھوڑ دیتے تھے، اور پھر ماہ رمضان میں مکمل وہ مصروف ہو جایا کرتے تھے صرف عبادات کے لیے۔ یہ مہینہ شعبان المعظم کا انتہائی اہم ہے اور انتہائی بابرکت ہے۔ یوں سمجھیے کہ رمضان سے پہلے یہ رمضان کی تیاری کا ایک مہینہ ہے، اور رجب اور رمضان کا درمیانی مہینہ ہے، اور رجب بھی انتہائی مبارک، رمضان کی تو کیا بات ہے۔ تو رمضان اور رجب ان دونوں کے درمیان یہ بڑا برکتوں والا مہینہ ہے۔ رجب سے ماہ رمضان کی تیاری شروع ہوتی ہے اور شعبان میں آ کر ماہ رمضان کی تیاری میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور ماہ رمضان کی تیاری تیز بھی ہو جاتی ہے۔ ماہ شعبان وہ مہینہ ہے کہ جس کا چاند دیکھنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واجب علی الکفایہ بتایا ہے، یعنی اس کا چاند دیکھنا ضروری ہے، اس لیے کہ اس کے چاند سے آگے پھر بہت سارے معاملات سیٹ ہوتے ہیں۔ اب ہمارے یہاں تو رؤیت ہلال کا ایک حکومتی سطح پر نظام بن گیا ہے، لیکن خود بھی اپنی آنکھوں سے اس فضیلت کو پانے کے لیے چاند دیکھنا چاہیے۔ خود بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو یاد کرنے کے لیے، اس کو تازہ زندہ کرنے کے لیے، اس سے برکتیں اٹھانے کے لیے چاند دیکھنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑا اہتمام فرماتے تھے اس کے چاند دیکھنے کا، اس لیے کہ جب اس کا آغاز ٹھیک ہوگا تو پھر اس کا اختتام بھی ٹھیک ہوگا، اور پھر رمضان کا آغاز بھی ٹھیک ہوگا، اور پھر عید یعنی رمضان کا جو اختتام ہے وہ بھی ٹھیک ہوگا۔ یہیں سے وہ چیزیں شروع ہوں گی اور آگے تک پھر وہ ٹھیک چلتی چلی جائیں گی۔ عید کا مطلب یہ ہے کہ عید کے دن روزہ نہیں رکھنا ہے اور رمضان میں روزہ رکھنا فرض ہے۔ تو یہ اتنا باریک ہے کہ چاند دیکھنے میں اگر ایک دن بھی آگے پیچھے ہو گیا، رمضان کو اگر عید بتا دیا، عید کو رمضان بتا دیا، تو سمجھے کہ ایک فرض روزہ جس دن رکھنا تھا وہ اس کو اگر عید بتا دیا تو روزہ رکھنا جائز نہیں، اور اگر عید کے دن روزہ رکھ لیا تو وہ بھی غلط ہے۔ تو یہیں سے یہ ساری چیزیں شعبان سے سیٹ ہوتی ہیں۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا اگر ہم معمول دیکھتے ہیں تو صحابہ رمضان کی تیاری کے لیے ماہ شعبان میں بہت محنت کرتے تھے۔ ماہ شعبان میں آہستہ آہستہ اپنے جو دنیاوی مشاغل ہیں ان کو کم کرتے تھے، چھوڑ دیتے تھے، اور پھر ماہ رمضان میں مکمل وہ مصروف ہو جایا کرتے تھے صرف عبادات کے لیے۔ اب ہمارا دور ایسا ہے کہ ہم نے رمضان کو سیزن بنا لیا ہے، رمضان کاروبار کا سیزن ہے، حالانکہ در حقیقت رمضان تو نیکیوں کا سیزن ہے، عبادتوں کا سیزن ہے، روزوں کا سیزن ہے، ہم نے اس کو کاروبار کا سیزن بنا دیا۔ اچھا، کچھ عرصہ پہلے بھی اگر ہم چلے جائیں، اپنے بڑوں کو دیکھیں، بزرگوں کو دیکھیں، تو ہمیں یہی نظر آتا تھا کہ وہ اپنے کاروبار کو مختصر کرتے تھے، بس اتنا کما لیتے تھے رمضان میں کہ جس سے ان کا اپنا گزر بسر ہو جائے، باقی وقت وہ عبادتوں میں صرف کرتے تھے، روزے بہترین انداز سے رکھتے تھے۔ لیکن اب جب رمضان آتا ہے تو رات بھر مارکیٹیں کھلنا شروع ہو جاتی ہیں، رات بھر دکانیں کھلنا شروع ہو جاتی ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ یہی تو سیزن ہے۔ اچھا، اگر لوگ لینا چھوڑ دیں، مارکیٹ جانا چھوڑ دیں، تو ظاہر ہے کہ دکانوں کا جو نظام ہے وہ بھی درست ہو جائے، صبح اٹھ کے جانا شروع کر دیں تو وہ بھی نظام درست ہو جائے، رات کو نہ جائیں، تو یہاں سے جب ڈیمانڈ جاتی ہے تو وہاں سے پھر سپلائی بھی آتی ہے۔ تو یہ دونوں طرف سے مسئلہ ہے۔ عادت بگاڑنے میں جو خریدار ہوتا ہے اس کا بھی بڑا کردار ہوتا ہے۔ خریدار اگر اپنا نظام درست کر لے، اپنا شیڈیول صحیح کر لے، تو جو فروخت کار ہے، جو دکاندار ہے، اس کا نظام خود بخود درست ہو جائے گا۔ تو پہلے لوگ اس طرح کرتے تھے۔ ہمارے ایک رشتہ دار تھے، ان کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، تو وہ ماہ رمضان میں کاروباری تھے۔ رمضان میں وہ کاروبار نہیں کرتے تھے، بند کر دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے 11 مہینے کمانے کے ہیں اور 1 مہینہ مکمل عبادت کا ہے۔ وہ کاروبار ہی نہیں کرتے تھے، جتنا کمایا ہے سیونگ ہے اسی سے اپنے رمضان کا گزر بسر کرنا ہے۔ اور ماہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی نعمتیں حاصل ہوتی ہیں، کوئی کمائے نہ کمائے اس کا دسترخوان بھرا ہوتا ہے۔ اتنے لوگ امداد والے ہوتے ہیں، اتنے لوگ پہنچانے والے اور جناب محبت والے ہوتے ہیں کہ رمضان میں کسی کا دسترخوان خالی نہیں ہوتا۔ غریب بھی ہوتا ہے، اس کے دسترخوان پہ بھی فروٹ سجے ہوتے ہیں، جس نے پورے سال فروٹ نہیں کھایا ہوگا اس کے دسترخوان پہ بھی رمضان میں فروٹ سجا ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی خاص نعمتیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح شعبان کے اندر اللہ تعالیٰ نیکی کرنا بہت آسان فرما دیتا ہے، نیکیاں بہت آسان ہو جاتی ہیں۔ اگر بندہ اس کی طرف توجہ کرے تو نیکیوں کی توفیق بھی ملتی ہے، اور اگر برائیوں کی طرف بندہ چلا جائے تو پھر یہ سمجھے کہ رمضان کی جو تیاری کا وقت تھا وہ اس نے وقت ضائع کر دیا۔ اور شعبان وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر اللہ کی بارگاہ میں اعمال مرتفع ہوتے ہیں۔ یہ حدیث شریف ہے
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ اے عائشہ تمہیں پتہ ہے کہ ماہ شعبان میں کیا ہے؟ پھر فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی ہر معاملے کا فیصلہ فرما دیتا ہے، کس بچے نے پیدا ہونا ہے اور کس نے دنیا سے اٹھنا ہے، آئندہ سال میں کیا کچھ ہونا ہے، آئندہ سال کے سارے فیصلے ماہ شعبان میں کر دیے جاتے ہیں۔ جو پیدا ہوگا وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے، جو اٹھایا جائے گا وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے، کس کا کتنا رزق ہوگا وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے، کس کا کیا نصیب ہوگا وہ سب لکھ دیا جاتا ہے، اور پرانے دفتر کلوز ہو جاتے ہیں، پرانے دفتر بند ہو جاتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ماہ شعبان میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، تو اللہ کے رسول سے روزہ رکھنے کی وجہ پوچھی گئی کہ یا رسول اللہ آپ ماہ شعبان میں اتنی کثرت سے روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ ماہ شعبان میں اللہ کی بارگاہ میں اعمال بلند ہوتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں اعمال پیش ہوتے ہیں، پورے سال کی کارکردگی ماہ شعبان میں جا کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ جب میرا نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہو تو میں روزے کی حالت میں ہوں، میں حالت روزہ میں ہوں، اس لیے میں پورا شعبان ہی روزہ رکھتا ہوں۔ تو علاوہ کبھی کبھی کہ اللہ کے رسول کثرت سے ماہ شعبان میں روزہ رکھتے تھے، کبھی کبھی تو پورا ماہ شعبان ہی اللہ کے رسول روزوں میں گزار دیا کرتے تھے، بہت کثرت سے اللہ کے رسول ماہ شعبان میں روزہ رکھتے تھے۔ تو ماہ شعبان کی ایک تو اپنی عظمت ہے، پھر اللہ کے رسول نے فرمایا یہ میرا مہینہ ہے، تو ویسی ایک امتی کو، ایک دیوانے کو محبت ہوتی ہے کہ یہ میرے آقا کا مہینہ ہے، یہ میرے پیارے نبی کا مہینہ ہے۔ فرمایا شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ تو ویسے ایک انسان کو قلبی لگاؤ ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مہینہ ہے، تو اس کی عظمتیں اپنی جگہ، رمضان اور رجب کے بیچ میں آنے کی وجہ سے بھی اس کی عظمتیں ہیں، اور پھر رمضان کا پیش خیمہ ہونے کی وجہ سے بھی اس کی عظمتیں ہیں۔ یہ بھی لکھا ہے علماء نے کہ یہ رمضان کا ابتدائیہ ہے اور شوال رمضان کا تتمہ ہے۔ جیسے کوئی مہمان ہمارے پاس آ رہا ہوتا ہے نا، اس کی تیاری ہم پہلے سے شروع کرتے ہیں، اس کا استقبال کرتے ہیں، تو یہ ماہ رمضان کا استقبال ہے۔ اور پھر ماہ رمضان کو رخصت کرنے کے بعد جیسے ہم کسی مہمان کو رخصت کرتے ہیں، اس کے بعد ہم جا کر گیٹ تک اس کو سی آف کرتے ہیں، تو اس کا جو تتمہ ہے، اس کا جو اختتامیہ ہے وہ ماہ شوال ہے۔ تو یہ دونوں مہینے شعبان بھی اور شوال بھی یہ رمضان کی وجہ سے بھی بہت اہمیت کے حامل ہیں، خود بھی ان کی عظمتیں ہیں، لیکن ماہ رمضان کی وجہ سے بھی یہ دونوں بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ لہٰذا ماہ شعبان کو کسی طرح بھی ہم نے غفلتوں میں نہیں گزارنا کہ ہم کبھی یہ چاہیں گے کہ جب ہمارا اعمال نامہ بند ہو تو اس کے اندر گناہ ویسی کے ویسی لکھے ہوئے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں جا کے پیش ہو جائے، نہیں چاہیں گے۔ ہم چاہیں گے کہ استغفار کے ذریعے سے اپنے گناہوں کو مٹائیں، نیکیوں کے ذریعے سے اس کو اچھا کریں، اس کے اندر اضافہ کریں، بہترین اس میں ہمارے اعمال لکھے ہوئے ہوں، جو اعمال بد ہم سے سرزد ہو گئے ہیں وہ اس میں سے مٹ جائیں، استغفار آ جائے، توبہ آ جائے، ذکر اللہ آ جائے، تلاوت قرآن آ جائے۔ جیسے پہاڑ پر بارش نازل ہوتی ہے نا، اور پھر وہ بارش نیچے ساری نہروں کو سیراب کرتی ہے، اوپر سے نیچے کی طرف آتی ہے، اسی طریقے سے ماہ شعبان کے اندر جو تجلیات برستی ہیں وہ دل کی نہر کو بالکل صاف ستھرا کر دیتی ہیں، اس کا تزکیہ کر دیتی ہیں، اس کو پاک کر دیتی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ماہ شعبان میں اپنی نیتوں کو درست رکھو، نیکیوں کا اضافہ کرو اور اپنی نیتوں کو درست کرو۔ لہٰذا اگر کوئی گناہوں کا ارادہ کرتا ہے ماہ شعبان میں باز آ جائے اور اپنے دل کو عبادتوں کے اندر اتنا مصروف اور مشغول کر لے، عبادتوں کی لذت آ جائے، چس آ جائے، ذکر اللہ کا مزہ آ جائے، تلاوت قرآن کی حز آ جائے، اتنا مصروف کر لے اور ایسا اس کے اندر گم ہو جائے، ابھی سے اپنا مشغول معمول جو ہے نا وہ ہم سیٹ کر لیں، جو رمضان میں ہم کرتے ہیں نا تلاوت قرآن کا شیڈیول بناتے ہیں، وہ ابھی سے بنا لیں، آج کے دن سے شروع کر دیں کہ آج سے ہم اس وقت تلاوت قرآن شروع کر رہے ہیں، قرآن کریم کو سمجھنا شروع کر رہے ہیں، یہ ہمارا ذکر اللہ کا وقت ہے۔ آج ہم نے اتنی تسبیح استغفار کی پڑھنی ہے، آج ہم نے درود شریف کی اتنی تسبیح اس وقت پڑھنی ہے، آج سے اپنا وہ معمول شروع کر لیں جو رمضان میں جا کے شروع کرتے ہیں، ابھی سے یہیں سے سیٹنگ بن جائے، تاکہ تب تک عادت پڑ چکی ہو، پھر رمضان میں تو رحمتیں نعمتیں چھم چھم برس رہی ہوتی ہیں۔ اگر ہم ابھی سے عادت ڈال لیں گے رمضان میں غفلتیں نہیں ہوں گی، رمضان میں خود ہماری زبانوں پر جو ہے وہ ذکر اللہ جاری رہے گا، ابھی سے اگر عادت پڑ جائے گی، ورنہ وہاں جا کر بھی پھر غفلتوں میں وقت گزار دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں آئے رمضان گزر گیا ہم غافل رہے۔ اسی طریقے سے ماہ شعبان المعظم کے اندر ایک بڑی عظمتوں والی رات ہوتی ہے لیلۃ النصف من شعبان، 15ویں رات شعبان کی، وہ بھی آنے والی ہے، اس کی بھی بڑی اہمیت اور بڑی عظمتیں حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی۔ ترمذی شریف کی حدیث، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے عائشہ تمہیں پتہ ہے کہ نصف شعبان میں کیا ہے؟ محدثین نے لیلۃ النصف من شعبان کے نام سے پورے ابواب باندھے، آپ کے ابن ماجہ کے اندر، مشکات کے اندر پورے ابواب مل جائیں گے، تو پورے باب اس کے بندھے ہوئے ہیں لیلۃ النصف من شعبان کے۔ فرمایا اے عائشہ تمہیں پتہ ہے شعبان کی 15ویں رات میں کیا ہے؟ پھر کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے، یعنی اپنی شان کے مطابق اللہ
آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ امت کی مغفرت فرماتا ہے۔ بنی کلب کی بکریوں کے بال، بنی کلب وہ قبیلہ تھا کہ ایک تو ان کے پاس بکریاں بہت زیادہ تھیں، اور پھر جو بکریاں تھیں ان کے اوپر بال بہت زیادہ تھے، جیسے بالوں والی بکریاں ہوتی ہیں۔ 20,000 کے لگ بھگ ان کے پاس بکریاں تھیں۔ اب اندازہ کریں کہ 20,000 اگر بکریاں ہوں گی، 20,000 بکریوں کے اوپر بال کتنے ہوں گے؟ ایک بکری کے اوپر کتنے بال ہوتے ہیں؟ 20,000 بکریوں پر کتنے بال ہوں؟ اور یہ بھی فرمایا کہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر، کوئی گن کے تھوڑی وہ مغفرتیں نازل ہو رہی ہیں، فرمایا اس سے بھی زیادہ، یعنی یہ بال تھوڑے ہیں، مغفرتوں کے پروانے جن کے لیے جاری ہوتے ہیں وہ تو اس سے بھی زیادہ ہیں، لہذا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ جب لیلۃ النصف من شعبان آئے، شعبان کی 15ویں رات آئے، اور راتوں میں قیام کرو، دن میں روزہ رکھو۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے، یہ حدیث ابن ماجہ کے اندر موجود ہے، آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے، اور کہتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار جس کو میں آج بخش دوں، ہے کوئی روزی میں وسعت مانگنے والا، کشادگی مانگنے والا جس کو میں روزی عطا کر دوں، ہے کوئی ایسا، ہے کوئی ایسا۔ یہ ندائیں چلتی رہتی ہیں حتیٰ یطلع الفجر، حدیث میں آتا ہے یہاں تک کہ طلوع فجر ہو جاتی ہے، جیسے ہی رات شروع ہوتی ہے مغرب کے بعد سے یہ ندائیں شروع ہو جاتی ہیں۔ مغفرت عطا کرنے والا مغفرت عطا فرما رہا ہے، اس کے خزانے بھی لٹا رہا ہے، رحمتوں کے خزانے بھی لٹائے جا رہے ہیں، رزق کے خزانے لٹائے جا رہے ہیں، لیکن ہم یہاں غفلتوں میں پڑے سو رہے ہیں، نہ مغفرت مانگی، نہ رزق مانگا، نہ برکت مانگی، نہ کچھ مانگا، پھر پورے سال پریشان۔ لہٰذا ماہ شعبان کی قدر کرنی چاہیے، اور حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ شعبان کی 15ویں رات میں، یہ مسند احمد کے اندر حدیث ہے جو اب سنا رہا ہوں، امام احمد نے اس کو مسند احمد کے اندر ذکر فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات سب کی مغفرت ہو جاتی ہے سوائے 2 لوگوں کے۔ فرمایا ایک وہ کہ جو دل کے اندر کینہ رکھتا ہو، کینہ پرور جو ہوتا ہے نا، اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اسی طرح جو ناحق لوگوں کو قتل کر دینے پر جری ہو نا، کہ بس مار دیتا ہو لوگوں کو، تو ایک اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ لیکن یہ بھی اگر اللہ تعالیٰ سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں کریں، جو کینہ پرور ہیں اپنے دلوں سے کینوں کو باہر نکال دیں، جن کے دلوں کے اندر لوگوں کے لیے بغض ہے، وہ اپنے دلوں کو لوگوں کے بغض سے صاف کر دیں، سب کے لیے دل کے اندر محبت جمع کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ اللہ